اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پارہ نمبر 21 اور اس کے اندر ہمارے پاس صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ العنکبوت، اس کی آخری 25 آیات ہیں، اس کے بعد 4 مزید صورتیں ہیں، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ اور سورۃ الاحزاب۔ یہ 30 آیات غالباً۔ سورۃ العنکبوت میں کیا فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب قرآن مجید کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ پھر آگے جو ہے خالق کائنات کا بتایا گیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ ہی کرتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو سرسبز کرتا ہے۔ حقیقی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دنیا کی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، حقیقی زندگی آخرت کا گھر ہے۔ پھر قرآن کی پریڈکشن بتا دی گئی آیا نمبر 2 سے 6 تک سورۃ الروم میں کہ رومی جو ہے قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سالوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گی۔ یہ پریڈکشن 624 میں ہوئی تھی اور رومیوں کو ایرانیہ پر فتح حاصل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 نشانیاں بتائی ہیں آیا نمبر 20 سے 27 تک۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو یہ ہمیں ایز اے وائف یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنے شوہروں کے سکون کا ذریعہ ہیں؟ کیا ہم ان کے پیس آف مائنڈ کا ذریعہ ہیں؟ کیونکہ ہم سے وہ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں سکون پرووائڈ کریں۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ لیکچر کے بعد بھی ایک بات کروں گی، اس میں لرننگ ہے انشاءاللہ، تو وہ ہے ذرا لائٹر ٹون میں، اس لیے میں لیکچر انکلوڈ نہیں کر رہی۔ تو ایک دوسرے کے لیے شفقت و محبت پیدا کی۔ آسمان و زمین کی پیدائش بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے کے باوجود تمہارے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک پرسن دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، ایون آئیڈینٹیکل ٹوینس بھی کہیں نہ کہیں دوسرے سے یقیناً مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس سے ماں باپ پہچان جاتے ہیں کہ ہمارے جڑواں بچوں میں سے یہ والا بچہ ہے اور یہ والا بچہ ہے، سبحان اللہ۔ تو سب کے رنگ پھر اللہ نے مختلف بنائے، مختلف قومیں بنا دی، کہاں کہاں بسا دی، دنیا میں کتنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی دوسرے سے مختلف زبانیں ہیں۔ جیسے زبانوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کاؤنٹ کرنے لگے ہم تو پتہ چلے کہ کتنی ساری زبانیں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان دن کو محنت کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، اور دوسری نشانی کہ رات کو آرام کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دن محنت کرنے کے لیے ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، جبکہ رات کو آرام کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ چلیں گے نا، ہماری اپنی صحت متاثر ہوگی۔ پھر اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ اگلی نشانی کہ قیامت کے دن وہ انسانوں کو آواز دے گا تو انسان قبروں سے نکل کر اس کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ پھر رشتہ دار اور مساکین کا بتایا گیا کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا چاہیے، یہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے انسانی اعمال کا ذکر کیا گیا کہ جو انسانی اعمال ہیں، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے ایمان اپنا سلامت رکھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تو ڈیفینیٹلی نیک کام پھر اس کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا، جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، جبکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے لیے اوپر خود وبال سمیٹ رہے ہیں۔ پھر رحمت الہی کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور ہوائیں بھی طرح طرح کی ہیں، کوئی ایک طرح کی ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو جہاں پر قرآن میں ہم خوشگوار ہواؤں کو پڑھ کے آئے، وہاں پر ایسی ہوائیں بھی تھیں جو کہ بہت چلڈ، بہت ٹھنڈی تھیں اور عذاب لے کے آئی تھیں، چیخ کا عذاب بھی گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہواؤں کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کی رحمت کی بات کی گئی ہے،
تو ہواؤں کی بات کیا کی گئی ہے کہ یہ چلتی ہیں، بادل اٹھاتی ہیں، اور اللہ جن بندوں پر چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ اللہ کی دین ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اسی کی دین ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر سورہ لقمان شروع ہو جاتی ہے. سورہ لقمان آج پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہوا، لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کے صرف 34 آیتیں ہیں غالباً اس میں، شاید اس کے اندر 34، ٹھیک ہے، 34 آیات ہیں. تو یہ جو ہے خود اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا، یہ اکیلی ایک سورہ بچوں کی تربیت کا کمپلیٹ پیکج ہے. لیکن انداز وہی ہے. اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بات کریں تو انہوں نے اپنے بچوں سے جو انداز اپنایا وہ بھی کتنے پیار والا انداز ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ بھی کیسا خوبصورت جو ہے باپ اور بیٹے کی آپس میں بلانے کا انداز ہے. اور اگر ہم آج کی سورہ کو دیکھیں، سورہ لقمان کو، جس میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو یا بنیا، اے میرے بیٹے، بس ہماری جو ہے نا زبانوں سے وہ مٹھاس کم ہو گئی ہے. ہماری سیرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے آس پاس نا ذرا برابر بھی نہیں گھوم پھر رہی. ہم بہت زیادہ سخت دل ہو گئے ہیں، اتنی نرمی بھی ہم میں نہیں ہے، ہماری زبان، ہمارا لہجہ اتنا شیریں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کاموں کے اتنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کے بڑھ کے ایک کاموں کے، کہ وہ ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں. تو جسٹ ہیو اے لک آن یور ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، باہر کی ہر جگہ کی ذمہ داریوں کو ایک نظر ضرور دیکھیں کہ کہاں میری ذمہ داریاں میری فیملی کو کوالٹی ٹائم، محبت، پیار والا ٹائم یا تربیت والا ٹائم دینے کی راہ میں آڑ بن رہی ہیں. تو ان کاموں کو کم کر لیں. لیکن فیملی اپنے بچوں کو خود نصیحت کریں، وہ سنے نہ سنے الگ بات ہے، زندگی کے آخری لمحے تک ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ کہ انشاءاللہ اس میں آگے آئیں گی نصیحتیں بھی کہ کیسے ہم نے ان کو پیار سے، مٹھاس کے ساتھ، خوبصورت لہجے میں، بغیر پینک ہوئے، بغیر فرسٹریٹ ہوئے ان کی تربیت کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی، اے اللہ مجھے وہ طریقے سکھا کہ میں دین اسلام کے اکارڈنگ اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے رویے، میرے ٹیمپرامنٹ پر کنٹرول عطا فرما کہ میں لاؤڈ نہ ہو جاؤں. ہم نے آج کیا پڑھا کہ سب سے جو اونچی آواز، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری آوازیں اس کیٹیگریز میں جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر نہ ہی انہیں ہم نے سمجھانا، وہ جو ساری نصیحتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ حکمت سے لبریز ہے. اس کی آغاز، جو اس کا آغاز ہے سورہ کا، اس کی شروعات سیم لائک سورۃ البقرہ ہے. بہت ہی تھوڑا سا ڈفرینس ہے، لیکن ہے اس جیسی ہی، ویسا ہی سیم انداز ہے شروع ہونے کا. تو نیک لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ کی تخلیق، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور آسمان سے زمین پر پانی برسایا. کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ستونوں کے بغیر کوئی کمرہ کھڑا کر دیں؟ نہیں کر سکتے ہم. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کوئی ستون نہیں بنائے اور کس طرح سے آسمان بنا دیے، اور پھر زمین میں کیسے پہاڑ گاڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہر طرح کے جانور، ایک ہی جانور کو بھی آپ لے رہے تو اس میں کتنے کلرز نکلتے ہیں، کتنی ڈفرینٹ ان کی جو ہوتی ہے باڈی ہوتی ہے، کیسے ان کے فیدرز ہوتے ہیں. پھر زمین پر پانی برسایا. اب جو ہے 12 نصیحتیں ہیں کہ اللہ نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی. ایک حکمت و دانائی ان کے اندر ہونے کی وجہ سے ایک ایسے پرسن کا ذکر قرآن میں آ گیا. تو حکمت و دانائی، حکمت ہوتی ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح کام کرنا، صحیح بولنا. ہر وہ کام جو ہم وقت، اس کے مقررہ وقت، اس کا جو صحیح وقت ہے، اس کو ہر وہ کام کو صحیح طریقے سے جب ہم کریں اس کے صحیح وقت پر، تو وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے.
اس میں ہمارا سب کچھ آئے گا، بولنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، سب کچھ، سونا جاگنا بھی۔ اور اگر وہ اس سے اپوزٹ جا رہا ہے تو مطلب کو وہ حکمت و دنائی کے بھی اپوزٹ ہے وہ کام، نہ تو ہمارا پھر وہ کام ویسا ہے، نہ اس میں برکت ویسی ہے، نہ پھر ہمارے اندر وہ دنائی ویسی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لقمان نے اپنے بیٹے کو مدلزل 12 نصیحتیں کی، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پہلی نصیحت یہ تھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے واقعی بھی قرآن کا اسلوب دیکھا ہوگا، جہاں کہیں شرک کی بات آئی اس کے فوراً بعد پیرنٹس کے اوبیڈینس کی بات آئی۔ تو کیا کرو کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے لیے ان کی خدمت و اطاعت کرو۔ ہاں، اگر وہ شرک کرنے کا کہے نا تو شرک نہیں کرنا، لیکن سلوک ان کے ساتھ نیک کرنا ہے۔ چاہے وہ شرک کرنے کا کہیں، یہ والی بات نہیں ماننی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود سلوک ان سے نیک کرنا ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرے، ہم سب کو کرے کہ ہمارے بچوں کو بھی کرے، ظاہری سی بات ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، اور ہمیں بھی اپنے پیرنٹس کا، اگر ہمارے پیرنٹس ہیں جس کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فرما بردار بنائے، ان کا اطاعت گزار بنائے، ہم ان کو واقعی ہی اتنا خوش کرنے والے ہوں کہ ان کے منہ سے خود دعائیں نکلیں، نہ کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس کے لیے آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں، تو نیکی اسی صورت میں آپ کو محسوس ہوگی جب آپ کے لیے وہ بندہ دعائیں کرے گا، بندہ یا بندی جو بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، ایسی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ اتنا خوش رکھیں ہم اپنے عزیز و اقارب کو جو ہم سے قریبی ہیں، جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ان کو خاص طور پر، اور والدین سب سے پہلے آتے ہیں، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، سب سے امپورٹنٹ اگر ہیں تو والدین ہیں۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ یہی والدین سب سے لاسٹ بھی کیا لسٹ میں ایگزسٹ نہیں کر رہے ہمارے بچوں کے۔ جو ہمارے بچے ہیں نا، جو اب ہم ذرا اپنی جوان نسل جو خود شادیاں کر چکے ہیں، جس کو بھی دیکھیں، کوئی بھی کپل ہے نا آپ کو جو دکھائی دیتے ہیں، شادی شدہ جوڑے، تو وہ ذرا دیکھیے گا کہ جیسے ہی شادی کو مہینہ گزرتا ہے تو پھر والدین جو ہیں وہ کس سلوک میں پائے جاتے ہیں اپنے بچوں کے۔ پتہ نہیں کیوں دل کی اتنی تنگی ہو جاتی ہے، والدین کے اوپر 500 لگاتے ہوئے ایسے دل دکھتا ہے بچوں کا جیسے کہ 5 کروڑ لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا اس کی عبادت بھی کیا قبول ہونی ہے۔ اس دن حدیث سنائی تھی نا آپ کو میں نے، جمعے والے دن جب فضائل قرآن فضائل رمضان ہم دیکھ رہے تھے، تو اس دن عبادت کدھر سے قبول ہونی ہے؟ اچھا، ایسے لوگ جو اچھی خاصی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہوتے ہیں، جو والدین کو نہیں نہ دیتے ان کا حق، انہوں نے وہ پیر فقیر بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، بھی اللہ نے ان کا پوچھنا ہے۔ کون تمہیں سب سے زیادہ ڈیئر ہے؟ اللہ نے تمہارا حق کس کا سب سے زیادہ تم پہ رکھا ہے؟ سب سے پہلے ماں، پھر ماں، پھر ماں، اور اس کے بعد باپ۔ تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، پر ہم بھول گئے۔ پلیز آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، اپنے ارد گرد جن لوگوں کو آپ اس گناہ میں مبتلا پاتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس نافرمانی والی زندگی سے نکالے، فرما برداری کی زندگی میں شامل کرے، اور وہ اپنے پیرنٹس کا خیال کرنے والے بنیں۔ تو والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر توحید ہے کہ بیٹا کوئی چیز آسمان یا زمین میں ہو تو اللہ اس سے باخبر ہے اور وہ باریک بین ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی سائز کیوں نہ ہو۔ اس کا سائز ایک رائی برابر دانے کے، ایک چنے کی سائز اتنا ہی کیوں نہ ہو، چنا تو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا نماز قائم کرو، اللہ کو یاد کرو، ہمیشہ نیکی کا حکم دو، برائی اور بدی سے لوگوں کو منع، برائی سے لوگوں کو برائی اور بدی کرنے سے منع کرو۔ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ حکم کس چیز کا دینا؟ نیکی کا حکم دینا۔ جو بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو اور تکبر نہ کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں کر رہے۔ اور میانہ روی، اپنے معاملات میں اعتدال اختیار کرو۔ اچھا، وہ معاملات کوئی بھی ہوں،
A to Z. جیسے ادھر بات کی تھی نا ہم نے کہ لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی گئی تھی سارے کاموں میں، تو یہاں پر بھی میاں روی ہر ایک چیز میں آ جائے، کوئی چیز اس میں پیچھے نہیں رہ جائے گی. پھر تو ہلکی آواز، یہ خوبصورتی ہے انسان کے لہجے کی کہ بیٹا گفتگو میں اپنی آواز اور لہجہ ہلکا رکھ. ہاں ایکسائٹمنٹ میں ہم ہمارے بچوں کا لہجہ تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے، لیکن یہ سکھائیں کہ بیٹا غصے میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. بزرگوں کے سامنے، پیرنٹ کے سامنے آواز اور لہجہ نیچے رکھیں، اور اس میں نا اتنی زیادہ بات کریں وہ اوفینڈ بھی نہ ہو. پر اگر آپ کی بات کا اثر نہیں ہو رہا نا، پھر اللہ سے مانگیں، تہجد میں مانگیں، دعاؤں کے ٹائمز میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ہمیں وہ آواز دے اور وہ لہجہ دے جو کہ ہلکا ہو. اور پھر زمانہ اچھا میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ یہ میں آپ کو نہیں بتا رہی، صرف ان سب نصیحتوں کے لیے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے کی زیادہ ضرورت ہے. اگر میں ایک انگلی سے آپ کو پوائنٹ کر رہی ہوں تو 4 میری طرف اٹھ رہی ہیں. اور میں اللہ سے بہت دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو بھی چیزیں میرے اندر ہیں نا، ان کے اوپر کام کر کے ان کو سدھارنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم سبھی انسان ہیں لیکن غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. چلے سپوز ہم اونچی بول لیتے ہیں، بعد میں پیار سے بٹھا کے انہیں پیار کر کے انہیں جو ہے بتائیں کہ بھی اس وقت جو ہے میرا موڈ ایسا تھا یا یہ مسئلہ تھا، میں نے بول دیا تو ٹھیک ہے، ہو گیا وہ. لیکن جب آپ پیار کر لیں گے وہی بات اس کا اثر زائل ہو گیا کہ پہلے برائی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے نیکی کو لے آؤ تو اس برائی کا اثر زائل ہو جائے گا، بچے کے ذہن سے بھی نکل جائے گا. کیونکہ بچے ہمارے دوست ہونے چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے جا کے دوست بنے، ہم ہی انہیں لسن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارا بہترین دوست بنائے، اپنی ہر بات وہ ہم سے شیئر کرنے والے بنے، اور وہ ہم سے چیٹنگ بھی نہ کریں. کبھی کوئی بات ہمیں مکس اپ کر کے نہ بتائیں، آدھی کچھ اور آدھی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ ہر بات ہمیشہ ہمیں سچی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے وہ بن. اور پھر ہم نے ہی انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے. ان کی بلوغت کا ٹائم پیریڈ آ رہا ہے، وہ یا ان کی زندگی میں مسائل ہیں یا موبائل مانگتی ہیں. مطلب اتنے سارے میسجز آتے ہیں لوگوں کے یا اتنے سارے مسائل آتے ہیں میرے پاس کہ میم ہمارے بچے اس ایج میں ہیں اور یہ وہ ان کی ڈیمانڈز ہیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری لہجے اور زبان میں وہ تاثیر دے کہ اگر میں اس سے بیٹھ کے بات کروں نا تو کم از کم یہ میری بات کو سنے اور پھر اس کا اثر بھی اس پہ پازیٹیو ہو، اپنی ضد چھوڑ دے. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کو ضدی ہونے سے روکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، ایک سٹیج آتی ہے کہ جو بچے ہیں جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، ان کی بات کو سنتے نہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں. اس میں پینک ہونے کی بجائے اللہ سے دعا مانگیں، ان کے لیے خاص الخاص اذکار پڑھیں، ان کو دم کریں، اور ان کو اگر سامنے بٹھا کے ان کو نہیں دم کر سکتے تو تصور میں کر دیں، وہ بھی بہت سٹرونگ ہوتا ہے. تو زمانہ قدیم الاقوام بھی عقیدہ توحید کے دائی تھے. پھر غیب کی باتوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے آنے کا علم صرف اللہ کو ہے، بارش کب کس وقت ہونی اللہ جانتا ہے. ماں ایک جو پریگننٹ ہے عورت، اس کے پیٹ میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کیا ہے، وٹ ایور، اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے. جی ہم نے اس کو ذکر کیا کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور کل کو کوئی بھی نفس جو ہے وہ کیا کمائی کرنے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد کس سرزمین میں کس کو موت آنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کبھی کوئی انسان کہیں ہوتا ہے جہاں کہ اسے موت کہیں پر آتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ السجدہ میں تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی. اور جب اہل ایمان کو یہ آیات سنائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. انسان بے یک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، نیک و بد نہیں ہو سکتا، نہ منہ بولا بیٹا حقیقی ہوتا ہے. جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے بس وہی حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ سورۃ الاحزاب ہماری شروع ہو گئی ہے. اب جو کسی سے کوئی بچہ اڈاپٹ کرے گا اس کے ساتھ اس کا نام ہی لگے گا، بچہ یا بچی کسی سے بھی لے کر پالی جائے گی، نام اس کا لگے گا جس کی وہ اولاد ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے. پھر ایسے ریلیشن شپ یا ایسے تعلقات میں کتنی کی محبت رہے گی. اور میرے سامنے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں
کہ اگر ہم آپ اپنے بچوں کو جن کو انہوں نے لے کر پالا ہے یا پال رہے ہیں، اگر ان کو بتا دیں گے تو وہ تو بہت فیل کریں گے کہ یہ ان کا بچہ ہے، وہ تو ان کو یہ مطلب وہ بچہ ان کا ہے جن سے لے کے یہ پال رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ان کو لائک ہی نہیں کرتا، وہ تو ہمارا جو بچہ ہے بچی جن کو ہم پال رہی ہیں وہ تو لائک ہی نہیں کرتا ان کو، کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ یہ ان کا بچہ یا بچی ہے وہ تو بہت ہرٹ ہوں گے۔ ارے اللہ کا جو قانون ہے وہ آپ کی فیلنگز سے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا؟ آپ اس کو پیچھے کر دیں اور یہ بات جو ہے آپ رکھیں کہ جی آپ کا اپنا بچہ ہے یا بچی، تو آپ تو خود لگاتار گناہ میں اور ڈرتے رہیں گے پھر۔ ایسے لوگ ہر وقت انسیکیورٹی میں ہوتے ہیں، ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کہیں یہ سیکرٹ پتہ نہ چل جائے یہ کہ یہ ہمارا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے۔ تو بھئی ایسی سچویشن سے پہلے انسان کو نا سوچ سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا میں اس پر پورا اترتا ہوں یا اترتی ہوں کہ نہیں۔ اگر اتنا ہی کمزور دل ہے نا تو پہلے ہی بچہ نہ لیں، اگر لینا ہے نا تو پھر اس کو شریعت کی روشنی میں سچے اور صحیح اور کھرے طریقے سے لیں، تاکہ کل کو نہ تو آپ کو مسائل پیش آئیں۔ اور میں نے ایسے بھی کئی بچے دیکھے ہیں، ان کو بچپن سے پتا ہوتا ہے، فرام دا ڈے ون، انہیں جب سے انہیں ہوش آئی ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے پال رہے ہیں نا یہ میرے اپنے امی ابو نہیں ہیں، میں بیٹا یا بیٹی ان کی ہوں اور مجھے یہ پال رہے ہیں۔ اور وہ اتنا کوئی بے انتہا پیار کرتے ہوتے ہیں وہ بچے اپنے پیرنٹس سے کہ یقین نہیں کر سکتے آپ، ایک جو نارمل حقیقی اولاد بھی شاید اتنا پیار نہ کرتی ہے۔ تو یہ اللہ سے ہم کیوں نہیں اچھے کی امید رکھتے؟ تو پلیز جہاں کہیں یہ سوال میرے ساتھ نا میرے پاس نا تقریباً ہر سال ہی آتا ہے، بار بار یہ سوال آتا ہے، جب نکاح اور شادی ہونے لگتی ہے نا تب زیادہ یہ سوال میرے پاس آتا ہے کہ اب جو ہے شادی ہونے لگی تو اب کیا کریں۔ تو بھی بچپن سے ہی آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے بچے کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ گارڈین ہیں اور وہ اس کے جو ہے حقیقی باپ ہیں۔ آپ اب اچھا وہ کہیں گے اچھا جی اگر ہم کرنے لگے تو ان کو پتہ لگ جائے گا یہ ان کا بچہ نہیں ہے، ان کا بچہ تو پھر یہ بنے گا کیا، یہ وہ بھی ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آج رشتے نہیں نہ نبھانے وہ کل کو بھی بہانے سے رشتے توڑ دیں گے، اللہ نہ کرے کسی کا ٹوٹے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ پہ توکل کرنا ضروری ہے۔ پھر غزوہ خندق کی بات ہے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، کہ دیکھیں یہ آندھی بھی ہواؤں کی ایک قسموں میں سے ہے۔ پھر بہترین نمونہ زندگی پار کے آخر میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ پھر یہی بڑی بات جو اکثر جس پہ میرا بہت زیادہ ایمفسس ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نماز سلامت ہے نا تو سارا کچھ ہی سلامت۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، انسان کی زندگی پر اثر ہوتی ہے، ایفیکٹو ہوتی ہے نماز کے ساتھ۔ نماز کیا ہے؟ زبانی، قلبی، بدنی، ہر طرح کی عبادت ہے۔ توجہ اور یقین سے بس ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ایسی ہی نماز فروٹفل ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جائے گی، اور نماز پڑھنے والے کو اپنا احتساب کرنا سکھاتی ہے نماز کہ اس نے نماز کے کس لیول پہ اس کی نماز جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و وضو والی نماز عطا کرے جو کہ مومن کی معراج ہے اور مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے۔ پھر قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مسلسل اس کی تلاوت کرنا۔ کبھی کبھار لوگوں نے یہ صالحین میں سے لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ مسلسل قرآن کی تلاوت نے ان کے وقت میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ بے پناہ، اور مطلب سب سے بہترین ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اول تو آپ کو میں بتاؤں آئیڈیلی ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے مشائخ وہ ہمیں بہت ترغیب دلاتے تھے، ہم سے وہ بہت ڈکے چھپے انداز میں یہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا اپنا ایک قرآن کوشش کرو ایک مہینے میں پورا کرو۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں گائیڈنس ملتی تھی۔ اور اگر زیادہ مشکل ہے تو کم از کم 2 مہینے میں ایک قرآن کا دور پورا ہونا چاہیے۔ عام دنوں کی بات کر رہی ہوں، رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کور ٹو کور پورا ہی کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے، لیکن ساتھ میں تدبر بھی کریں، غور و فکر کریں، ترجمے سے بھی ضرور گزریں اگر ممکن ہو، بعد میں ٹائم لگا کے نوٹس پڑھ لیں جو بھی پڑھنے آپ نے، لیکن ڈیلی ایک بارہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اس کی مسلسل تلاوت انسان کو وہ کچھ عطا کرتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے، اور نماز گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے باڈی آرگنز جو بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں
سب کے گناہ جڑتے ہیں، اور جب ہم سجدوں میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تب بھی ہمارے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں، پر اس وقت ہمیں یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں 160 یا 260 کی سپیڈ پہ، وہ نماز ختم کی، وہ زندگی کے کام شروع ہو گئے، تو ایسے میں نماز گناہوں کا بوجھ کیسے ہلکا کرے گی جب ہم مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے اپنا گناہوں کا بوجھ خود مائنس کر رہے ہیں، خود گرا رہے ہیں، ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اریز کر رہے ہیں، ربڑ صاف کر دیتی ہے نا پینسل کا غلط لکھا ہوا، تو ہمارا غلط لکھا ہوا ہم جب کانشیس ہی نہیں ہوں گے تو مٹائیں گے کیسے؟ رزق ملنے میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں، جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے اللہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ نے پھر کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ مال کا شر اور وبال دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہوگی، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کتنی بڑی خوشخبری دی گئی کہ کون کون سے دروازوں سے داخلہ ممکن ہے۔ پھر انسان کے جو اعمال ہیں نا اس کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، خشکی میں بھی اور سمندر میں۔ خشکی میں کیا ہوا؟ قحط، فتنے اور اس جیسی اور بہت سی چیزیں جس سے فساد ظاہر ہوا۔ سمندر میں غرق ہونے کے ساتھ شکار کے کم ہونے، کاروبار میں گھاٹے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی صورت میں فساد کا ظاہر ہوا ہے فساد، اور ان تمام چیزوں کا فساد کا سبب انسانوں کے وہ اعمال ہیں جو وہ کفر اور نافرمانیوں میں سے کرتے ہیں۔ اب یہ تو بہت ہی منیمم لیول کا ایڈریس کیا گیا ہے اس میں، ادروائز اس کی جو رینج ہے نا بہت بڑی ہے۔ تو قحط سالی ہو، مالی وسائل ہو، برے حکمرانوں کا تسلط ہو، دشمن کے غلبے کی وجوہات ہو، ساری کی ساری اسی کے انڈر آتی ہیں کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری یہ جو دعا ہے جنت پانے کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو مشکل لگے تو سمپل اتنی دعا بھی آپ چلتے پھرتے ایز اے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، پھر جب کبھی یاد ہے تو اعوذ بک من النار یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ جی، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے زکوٰۃ کے ایک اور فائدہ جو ہماری ہائی لائٹس میں انکلوڈیڈ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا جہاد اکبر ہے۔ نفس جو ہے نا ہمارا، اس کو اللہ کی اطاعت پر ہم اگر راغب کریں گے نا تو ہر وہ چیز جو صحیح ہے اس پر خود بخود ہی راغب ہو جائے گا، چاہے وہ حکمت ہے، دانائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور میں نے اس دن آپ کو وہ دعا بتا بھی دی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور مصیبت پہنچنے پر، تکلیف آنے پر مایوس ہونے کے بجائے فوراً گناہوں سے توبہ شروع کر دیں، یہ بہت سکون دے گا۔ نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، نماز کے بعد والدین کے لیے دعا والدین کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت نصیب فرمائے اور یہ پھر ہماری بصیرت میں اضافہ بھی کرے، آمین۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رزق رب نے دینا ہے، اور رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ نماز گناہوں کا بوجھ کم کرتی ہے، اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ اس نیت سے بھی دینی چاہیے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو ہمیں یہ نیت رکھنی چاہیے جب بھی ہم کبھی زکوٰۃ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا آخرت میں جو کوئی سب سے خوبصورت ترین جو کوئی عمل ہوگا نا
جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ لوگوں کو تڑپا رہا ہے، کب ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بچوں کی تربیت میں والدین کو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، جس کی یہ والی جو پوٹینسی ہے نا پیرنٹس سے بہت کم ہے، یہ والی پوٹینسی انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نصیحت کرنی چاہیے، پہلے اعتماد دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوائنٹ پر پوری طرح اترنے کی توفیق عطا کرے۔ ہدایت پانے کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر حکمت لانے کا سبب بنتا ہے۔ ہم خود بھی ڈریں، اپنے بچوں کو بھی بار بار بتائیں کہ بیٹا جو بھی کام کرو اللہ کے ڈر کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں ہر جگہ ہر وقت۔ بچوں کو سب سے پہلے شرک کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانی چاہیے۔ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اخلاقیات بلڈ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ، اس کے بعد اخلاق۔ نماز سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر نماز کے ساتھ تزکیہ نفس عطا کرے، اور ہماری ہر نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو، اور ہمیں یہ واقعے میں ایسے بنائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ۔ توبہ کرنے کے بعد قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی ہے نا، تو وہ اسی لیے ملی ہے کہ قبولیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج تک زندگی میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو دھو کے واش کر کے ہمیں صاف کر کے ایسے کر دے جیسے کہ ہمیں آج پیدا کیا ہو انشاءاللہ، آمین۔ اور ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ ہمارے سجدوں میں، ہمارے رکوعوں میں، ہماری نماز کے دوران ہمارے گناہ گریں۔ جب ہم وضو کریں تو ایسا کانشیس ہو کے وضو کریں کہ ہمارے جتنے بھی باڈی پارٹس انکلوڈڈ ہیں وضو میں، ان سب کے گناہ جھڑ جائیں۔ اور کہتے ہیں نا روزے قیامت اور آخرت میں یہی سوچیں ذرا کہ ہمارے یہ باڈی پارٹ جو وضو میں انکلوڈ ہوتے ہیں، یہ ایسے چمک اور گلٹر کر رہے ہوں گے جیسے ایک لائٹ ہے۔ ایک وہ تو میں ادنا سی مثال دے رہی ہوں، جیسے لائٹ ہے، جیسے ہم سپوز ہماری ہر جگہ بلب لگے تو کیسے یہ روشن ادا ہمارے بتائیں گے کہ ہم مسلم امت ہیں، ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، امت وسط ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی نمازیں عطا کرے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو ہمیں معراج کے اعلیٰ ترین درجے پہ لے جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔